کیا ہوا یہ 5 گھنٹے؟ سر جو سمجھ آ رہی تھی وہی ہوا ہے، اور آگے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ آپشنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اب ان کے پاس ختم ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے پاس، کیونکہ جلسے کہا جی پہلے جلسے تو کر لیں، تھوڑا سڑک گرم کر لیں، پھر کہا نہیں ریلیاں وہ کرتے ہیں، پھر لاہور کا کہا گیا کہ وہ تو بس آر پار ہو جائے گا، وہ بھی نہیں، اب لانگ مارچ ایک آخری سمجھ لیں کہ وہ آپشن تھا کہ جس سے کوئی چیز کوئی ہلنی نہیں ہے، کوئی نہ حکومت کو کوئی مسئلہ ہے، نہ پی ڈی ایم کو کوئی استعفوں تک جانا پڑے گا، لیکن لانگ مارچ کے بعد ضرور ایسا ہوگا کہ ان کے پاس آپشنز پھر بالکل اینڈ ہو جائے گا، اور پھر انتہائی قدم کسی بھی صورت میں ان کو لینا پڑے گا۔ انتہائی قدم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم ہی تقسیم ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کی خواہش ہے، جو خواب دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ میاں صاحب اور مولانا، وہ ہو جائے استعفوں کا، جو کہ جس کے امکانات تو نہیں نظر آ رہے۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضرور اچھا کھیل رہی ہے، اور اس کو فائدہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سلیم مانڈوی والا ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ، انہوں نے ریکوزیشن کی تھی، ان کے کہنے پہ اپوزیشن نے سینٹ کا اجلاس بلایا، پھر جب اجلاس جس لیے بلایا کہ چیئرمین نیب کو بلائیں گے، تحریک استحقاق جمع کرائیں گے، وہ جب وقت آیا تو وہ اس سے بالکل وڈرا کر گئے، دستبردار ہو گئے، اور جب نون لیگ کے سینیٹرز نے انہیں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا مجھے قیادت نے روکا، اور قیادت نے جس لیے روکا تھا اس کا انہیں صلہ چند روز پہلے مل گیا کہ نیب جو ہے، جو کہ ہاتھ دھو کر پیچھے تھی، اور منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس اور پاپڑ والا اور یہ سب کچھ چل رہا تھا، اسی کیس میں نیب نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ زرداری صاحب کو پلیز بیل کر دیں ان کو، اور پکی ان کی کنفرم ضمانت دے دیں۔ تو اس لیے وہ تو پیپلز پارٹی کو جو وہ کر رہی ہے، جو ڈنڈ ڈالتی ہے مختلف اوقات میں، اس کا صلہ انہیں ملنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ چاہیں گے کہ یہ صلہ انہیں ملتا رہے۔ آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اب پی ایم ایل نون کو بھی کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ان کا پی ڈی ایم میں رہنا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ پی ڈی ایم میں رہیں گے اپنے فائدوں کے لیے تاکہ انہیں فائدہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتا رہے، تو اگر یہ بات درست ہے تو کیا پی ایم ایل نون کو اور فضل الرحمان صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ ان کے رہنے سے جو بنیادی بات ہے اگر وہی ختم ہو رہی ہے تو پھر ان کے رہنا اور یہ یکجہتی دکھانے سے جو حاصل ہے تو اس کا فائدہ ہی کیا ہے پھر، کہ جب مین آبجیکٹیو ہی کمپرومائز اگر ہو جائے تو پھر ان کے رہنے اور یہ ایک فیک یکجہتی دکھانے سے کیا ملے گا پھر؟ حیدر صاحب دو چیزیں ہیں نا اس میں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے پراپر تھرو پراپر چینل کے چلیں، اگر پیپلز پارٹی ان انتہائی قدم استعفوں پہ نہیں آتی تو کم از کم باقی دے دیں، جو کہ وہ اس کا کوئی اتنا وزن نہیں ہوگا، چلیں اگر پیپلز پارٹی قومی اسمبلی پہ راضی ہو جائے پھر بھی چلیں، بڑی بات ہوگی استعفوں کی۔ ایک تو یہ چیز ہے جو کہ بڑی مشکل لگ رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ امکان یہ ہے کہ مسلم لیگ، لیکن اب وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ قومی اسمبلی سے بھی راضی ہونا ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا، جو ابھی تک کا رویہ لگ رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ جو ساری ایجیٹیشن ہے اس کو انتشار پھیلانے سے تشبیہ دی ہے۔ آپ اس سے بڑھ کے مطلب آپ کیا بات اس سے سمجھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں اور آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے، اور وہ صرف عدم اعتماد ہے، ہم انارکسٹ نہیں ہیں، ایگزیکٹ انہوں نے ورڈ بولا کہ ہم انتشار پھیلانے والے نہیں۔ اس پر مولانا جو ہیں وہ مولانا بڑے ناراض ہوئے اس پہ، اور انہوں نے فون کر دیا زرداری صاحب کو اور پوچھا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کچھ چلتے ہوئے تو بلاول نہیں بولے، یہ قرآن حدیث تو نہیں ہے کہ ایسا نہ کہیں۔ ہاں جی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اور انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ میں تو لا علم ہوں۔ انہوں نے کہا لا علم کیسے؟ آپ کا بیٹا ہے، چیئرمین ہے پارٹی کا، آپ کو چیئرمین ہے، اور اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ بیٹھ کے آرام سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اتنی بڑا دعویٰ کر دیا انہوں نے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے آگے سے تنزیہ، اگر میں مریم نواز یا فضل الرحمان یا نواز شریف ہوں، میں صرف یہ بولوں گا کہ دیکھیں آپ نے نہیں استعفے دینے، آپ نہ دیں، آپ ڈکلیئر نہ کریں، آپ ہمارے سارے معاملات کی نفی نہ کریں، آپ مذاق نہ اڑائیں ہمارا، آپ ہمیں انتشار پسند نہ
ہیں، آپ ہماری سارے پلانز کو انتشار پھیلانے سے تشبیہ نہ دیں، آپ اپنی ایک چائے کو ہمارے 10 جلسوں پہ بھاری نہ کہیں۔ تو دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں پی 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 سے، ٹھیک ہے نہ دیں استعفے وہ، لیکن یہ تو نفی کرنے کے مترادف ہے، یہ تو مطلب ایک جی جی this is not just saying کہ let's adopt another course, that's saying that let's end all this because what you're thinking is wrong, it's anarchist۔ یہ تو کوئی اور بات ہے اب جو آپ دیکھیں انہوں نا، نے اب کہی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر وہ ڈیمیجز کنٹرول کرنے کے لیے زرداری صاحب نے اس بیان کے کچھ 6-7 روز بعد لاہور سے بیان جاری کروایا اور کہا کہ ہاں پی ڈی ایم متحد ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم حکومت پر ہر طرف سے وار کریں گے، یعنی سارے آپشنز ہم استعمال کریں گے۔ لیٹس ازیوم کہ پی ایم ایل نون بھی صرف فائدے کے چکر میں، لیٹس ازیوم فضل الرحمان بھی صرف فائدے کے چکر میں، بٹ پیپلز پارٹی کی ان باتوں کے بعد ان کی تو ویلیو گر جاتی ہے، ان کا تو فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ کتنا آپ بتائیں ان کی ویلیو، ان کا ریٹ گر نہیں جاتا۔ اگر مجھے کل کو پی ایم ایل نون اور فضل الرحمان کو خریدنا ہے تو اس کمزوری کی حالت میں تو اور کم میں مجھے ان کو دینا پڑے گا۔ جو پیپلز پارٹی جس کونے میں ان کو لا کے کھڑا کر رہی ہے تو ان کے تو ریٹ بھی نہیں لگیں گے، اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ بھی فائدے کے چکر میں، جو میں نہیں مانتا، لیکن اگر ہے بھی ایسا تو ان کا ریٹ بھی تو گر رہا ہے نا یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے۔ جی بالکل ریٹ گر رہا ہے۔ آپ تھوڑا مجھے یاد آ رہا ہے ایک بڑا اہم جملہ بلاول بھٹو کا کہ جب میاں صاحب گئے تھے باہر تو اگلے ہی دن میرا خیال ہے یا 1-2 روز بعد ٹرین مارچ کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری، اور انہوں نے بڑا اونچی آواز میں ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میاں صاحب تو چلے گئے ہیں اور تم غالباً پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہ کیا کہہ رہے تھے، این آر او نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ تو چلے گئے۔ تو یہی بات اب مسلم لیگ نون اور مولانا اور یہ کہہ رہے ہیں، ابھی کھل کے سامنے تو نہیں کہہ رہے، لیکن یہی ان کے خیالات ہیں۔